ایک وقت کی اگر ہے صرف صبح ہے، ہماری زندگی میں دوپہر شام اور رات کا وقت نہ ہو، یہ زندگی میں کیا مزہ ہے جس میں دوپہر نہیں جس میں شام ہو؟ پتا چلا کہ انسان کا مزاج تبدیل ہی چاہتا ہے۔ آپ اللہ نے آپ کو ہزاروں نعمتیں دی اور آپ روزانہ ایک نعمت کو استعمال کریں، 5 دن نہیں گزریں گے آپ کی طبیعت اٹھا جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کوئی چیز بدلی ہوئی ہونی چاہیے، حالانکہ جس چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کی فضل ہے۔ ممکن ہے کہ محلے میں اور لوگوں کو نہیں ملتی مگر آپ کی طبیعت ایسے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رات آسمانوں کے بنانے میں اور رات و دن کے آنے میں بہت سی نشانیاں چھپا دی۔ صبح کیوں آتی ہے، دوپہر کیوں آتی ہے، شام کیوں ہوتی ہے؟ بنانے والا تو اللہ ہے۔ اگر وہ روزانہ دن ہی دن بنا دے تو کیا حرج ہوگا؟ دنیا میں ایسی جگہ بھی تو نہیں جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے اور 6 مہینے دن۔ آپ ان سے معلوم کریں، ان کے بھی اسکول، ان کے بھی کارخانے، ان کی بھی فیکٹری، ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر اپنے دماغ سے نظام بنایا ہے کہ گویا کہ ہمارا جو نکلنا ہے اس کے بعد ہماری رات سارے کام ہوتے ہیں 12 گھنٹے 14 گھنٹے، اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں 8-10 گھنٹے کے بعد آرام کر کے دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ گویا کہ صبح ہو گئی، نہ صبح ہوئی نہ شام ہوئی مگر ہو گئی۔ عجیب سی بات ہے، آپ خود غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج میں اور انسانوں کی دنیا کا تلقن بدلاؤ بنا، جس کو آپ کی ہندی زبان میں کہتے ہیں پریورتن بدلاؤ۔ اس کے بغیر طبیعت نہیں کرتی۔ صبح کے وقت میں رب العالمین نے جو ہمارے اور آپ کے اندر ٹھنڈی ہوا میں صبح کی لذت میں جو مزہ رکھا ہے وہ چیز شام کی لذت میں نہیں، اور جو چیز شام کے وقت میں رکھی ہے وہ صبح کے وقت میں نہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا تھا یہ بات، اگر کسی اللہ کے بندے نے اپنے صبح و شام میں غور کیا تو وہ رب العالمین کے کائنات کے نظام کو کچھ نہ کچھ سمجھنے والا ہوگا۔ اس دنیا میں کسی نے اللہ کے نظام کو اور اللہ کی ذات کو کسی درجے میں سمجھ لیا، رب کعبہ کی قسم اس نے سب کو سمجھ اور ساری دنیا کے مسائل کو سمجھا مگر اللہ کی ذات اور صفات کو نہیں سمجھا۔ اس نے سب کو جان کر پوچھایا، تم اکیلے آئے اور خالی چلے گئے، تمہارے حصے میں کچھ نہ ہے۔ اتنی لمبی چوڑی زندگی بتا کر کے تمہارا نہیں پتہ نہ چلا کہ رب العالمین کا معاملہ کائنات میں کیا ہے۔ آپ صبح کو جب اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، آپ سوچیں کہ صبح کے موقع بعد اگر سورج کی روشنی وہ ہو جو دن میں 10 بجے 11 بجے 12 بجے ہوتی ہے، اچانک آپ بستر پر آنکھ کھولیں اور چمکتا ہوا سورج آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو اپنے کمرے کا بل برداشت نہیں ہوتا تو سورج کیسے برداشت ہوگا؟ اللہ کا نظام ہے۔ آپ اٹھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو مسلتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی آنکھیں جگہ پر آتی ہیں۔ انہیں رب العالمین اپنے سورج کو نکالتا ہے، جس موقع پر نکالتا ہے اس کی روشنی کو دھیما رکھتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرے بندوں کی آنکھیں کس طرح والی طاقت کو پکڑ نہ سکیں گے۔ اس جلانے اور بہکانے والے نے جو اسے چمکتا بہکتا دوپہر میں بنا دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وقت کی طور پر اس کی روشنی کو چھین لی، ادھر سے اس کی طاقت بڑھتی ہے اور ادھر سے آپ کی آنکھوں کی قوت بڑھتی ہے۔ جب اس کی انرجی اپنی جگہ پر آ گئی تو رب العالمین کو پوری تابانی کے ساتھ سورج اللہ آپ کا کارخانہ بیکار نہیں، آپ نے کتنا شاندار ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کا جو نظام ہے، آپ یہ سوچیں کہ روزانہ یہ نظام کیوں؟ اگر کسی اللہ کے بندے کا خیال یہ ہے کہ آپ جو دن ہے ہفتے کا دن، یہ وہی بات ہفتہ ہے جو 1 ہفتے پہلے آیا تھا، میرا عزیزوں یہ ہماری سوچ کی غلطی ہوگی۔ وہ ہفتہ تو چلا گیا اور آج کا یہ دن بھی رک سکتا ہے اور ہماری زندگی میں یہ ہفتہ ہماری موقع نہیں ہے۔ اب جو ہفتہ آئے گا وہ الگ ہے، وہ یہ بات تو نہیں ہے، وہ تو چلا گیا۔ اس بنیاد پر ہر دن اپنے اندر نئے سبق لے کر آتا ہوں۔ اس لیے ہم سب آپ سے کہا گیا کہ ہر دن ہونے سے گزارو
جیسے تمہیں ایسا لگے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے، ہم سے کسی نے پوچھا کہ اگر کل کو یہ پتا چلے کہ آپ کی موت آنے والی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے کچھ نہیں، جیسے زندگی گزارتا ہوں ایسے ہی گزارتا ہوں۔ کہا کہ موت کا مسئلہ ساری دنیا موت کے نام سے لالچ جاتی ہے، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کہا نہیں، میں نے کوئی زندگی کو گناہ نہیں کیا، مجھے تیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو ہر وقت اپنے آقا کے دربار میں جاتا ہوں۔ کیا زندگی گویا کہ صحیح طریقے پر دنیا کو استعمال کیا اور اپنے دلوں کو استعمال کیا، اس کے نتیجے میں اللہ کا بندہ بالکل ہوتا ہے۔ ایک بات میں عرض کی آپ سے روزانہ کے دن سے اس دن میں غور کرو، صبح دوپہر شام کے رب العالمین نے کیوں بنائے الگ الگ؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے کپڑے بدلے، ہم چاہتے ہیں ہماری ڈیزائن بدلے، ہم چاہتے ہیں ہمارے کھانے بدلے، ہم چاہتے ہیں ہماری ڈشیں بدلے، ہم چاہتے ہیں ہمارا پہناوا بدلے۔ پتا چلا کہ طبیعت ہماری تبدیلی چاہتی ہے، رب العالمین نے تبدیلی میں کائنات کا اندر تبدیلی کا نظام بنایا ہے کہ کائنات کی ہر وقت رنگیں بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن تمہارے کاروبار کے لیے بنایا اور رات تمہاری آرام کے لیے بنایا۔ یہ اللہ کا نظام۔ یہ کتنی موٹی کہانی ہے سمجھ لیتا ہے، مگر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے پردے میں چھپ گئی اور میرے اور آپ کے ذہن میں قاعدہ نہیں رہتی کہ دنیا کا سب سے بڑا معلم اور دنیا کا سب سے بڑا حکیم اور دنیا کو انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے یہ سبب دیا تھا کہ جب صبح ہو گئی ہوں کہنا الحمدللہ الذی احیانا یومنا ھذا، اللہ تیرا شکر آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دی۔ اتنے اللہ کے بندے ہیں رات میں سوئے اور سوتے رہ گئے اور صبح کا وقت نصیب ملا، ایک نئی زندگی۔ آپ ذرا علماء سے بچوں سے معلوم کریں جو بڑی کتابوں کے پڑھنے والے، اپنے جماعت کے ذمہ داروں سے معلوم کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ صبح کے موقع پر فجر کی نماز کے بعد اشراق کے بعد کتنی دعائیں کرتے۔ اللہ اس دن کو خیر و برکت والا بنا دے۔ انسان کو رب العالمین نے ذہن اسے نہیں دیا ہے کہ اس دن کو استعمال کرے، اس دن کی حقیقت کو سمجھے۔ میرا عزیزو، اگر کسی نے یہ سمجھا کہ یہ والا دن کل والے دن کے برابر ہے، کچھ نیا کام نہ کیا تو یاد رکھو اس نے زندگی کو تباہ کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سوچا کرو کہ اگر تمہارا آج کا دن اور کل کا دن، ہفتے کا دن، مثال کے طور پر ترجمے کا دن، اگر یہ دونوں کے دونوں برابر گزرے، کوئی نفع نہ ہوا زندگی میں، فرماتے تھے فانت مغبون، تم نے بڑے نقصان کا سودا کیا۔ ہر دن ترقی والا ہوتا ہے، آج تمہارے کام میں ترقی کیوں نہ ہوئی؟ غور کرنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا آج کا دن کل کے دن کے مقابلے میں نیچے کو چلا گیا، خطرناک جملہ فرمایا فانت ملعون، تم کا خدا کی لعنت، تم نے اپنے دن کا صحیح استعمال کیا نہیں۔ آج میری آنکھوں نے دن میں کیا کیا، آج میری زبان نے کیا کیا، میرے دو قدم رب العالمین کی طرف کو بڑھے کہ نہ بڑھے، میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے لیے کوئی نیا عہد کیا کہ نہ کیا، میں کیسی زندگی میں جانوں کہ آج یہ ربیع الاول کا موسم بہار آیا ہے اور میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی کہ نہ آئی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے ربیع الاول کے بعد ربیع الاول کے اندر اپنے آپ میں کوئی تبدیلی نہ پائی، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اس نے نہ جانا کہ موسم بہار آیا اور آگے چلا گیا۔ یہ مسئلہ اکیلا تذکرے کا کوئی ہے کہ آئے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت بیان کی، میں اپنے گھر دنیا کسی طریقے پر بیان کر رہی، شاید آپ کو نہیں معلوم ہو کہ دنیا کے غیر مسلموں میں، دنیا کے عیسائیوں میں، دنیا کے یہودیوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے ماننے والے، آپ کے کردار، آپ کے بلند اخلاق کے ماننے والے دنیا میں ایسے موجود ہیں جو بے شک آپ کی ذات عالی اور رسالت کو نہیں مانتے مگر آپ کے بلند اخلاق کی گواہی دیتے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ تو نہیں کہ صرف آپ نے ایک بات سن لی اور اس کے بعد میں نے صبح کی روشنی میں کہا تھا جمعے کا دن آتا ہے، رب العالمین نے مجھے آپ کو جمعے کی عید دی، آپ جمعے میں نہا کر مسجد کے اندر آتے ہیں، میں آپ سے معلوم کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جمعے کے غسل میں اور دنوں کے بقیہ غسلوں کے اندر آپ کو کوئی فرق معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک نہیں ملے گا جو یہ کہتے نہیں، کہتے ایک تازگی ہے، روح میں پالیدگی ہے، طبیعت کے اندر ایک بڑا پن ہے، لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو غسل کیا، نہائے تو آپ کل بھی تھے، نہائے تو پرسوں بھی تھے،
مگر آج کے غسل میں تبدیلی کیوں؟ یہ سید الایام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا ہوا دیا ہوا نظام. اگر آپ اس کے متعلق صحیح طریقے سے زندگی گزارتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کا ہر قدم رب العالمین کی رحمت سے آپ کو قریب کرتا چلا جائے. شرط یہ ہے کہ آپ جمعے کو اس طرح سے گزاریں جس طرح سے میرے اور آپ کے لیے دین کا مطالبہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جمعہ سید الایام ہے. صحابہ کرام کو جمعے کی فضیلت، جمعے کے اندر تلاوت کی فضیلت، جمعے کے موقع پر صلاۃ التسبیح، جمعے کے موقع پر سورہ کہف کا پڑھنا، جمعے کے موقع پر درود شریف کی کثرت، اتنی چیزیں پیغمبر دو جہاں نے دی تھی کہ وہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ کی مسجد کے دور ذرا رہا کرتے تھے، اس دن جمعے کے دن اول وقت نماز پڑھ کے اپنے علاقے میں اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر چلتے تھے تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتیں بھی سنیں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور چہرے انور کا دیدار بھی کریں گے. کیا ہے کہ جمعہ میرے عزیزوں زندگی کے اس موڑ پہ آ گئے کہ سینکڑوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ جمعہ کب ہوتا ہے، پتہ نہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھ کر گئے اپنی کتابوں میں کہ اس سے بڑا ملعون انسان کوئی نہیں جو جمعے کی صبح کو یہ پوچھے اپنے کسی ساتھی سے کہ یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے. ہائے امت کس موڑ پہ آ گئی. ایک دو نے دکان پہ بیٹھے ہیں، 15 منٹ پہلے شٹر کو بند کیا اور مسجد کے اندر آ گئے کہ جی ہم جمعہ پڑھنے آئے. میں تو سوچا کرتا ہوں اگر یہ جمعہ نہ ہوتا تو شاید کروڑوں انسانوں کی مغفرت کا گھبرا پڑ جاتا. نہ معلوم کروڑوں کی مغفرت تو یہ جمعہ کرا دے گا کہ ہاں تم جمعے کے نمازی تو تھے، نہ صحیح تم 8 وقت کے تھے، نہ صحیح تم 8 دن کے اور 5 وقت نمازی تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی اذا سلمت الجمعۃ سلمت الایام. اگر کسی کا جمعہ صبح سے لے کر شام تک صحیح گزرا اللہ اس کی برکت سے بقیہ 7 دن بہت شاندار گزار دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں آج پریشانی، آج مصیبت، آج اڑچن، آج یہ تو دنیا ہے، حالات تو آئیں گے. اور رب العالمین کی طرف سے گناہوں کی پکڑ آتی، کبھی فوراً آتی، کبھی تاخیر سے آتی اور کبھی کچھ زمانے کے بعد آتی. جس موقع پر پکڑ اچانک آئی تو اللہ کا بندہ کہتا مجھے تو یاد نہیں میں نے کوئی گناہ کیا. کہتے ہیں لوگ زبان سے، رب العالمین کہتا نہیں تم تو بھول گئے مگر ہم بھولا نہیں کرتے. لا یضل ربی ولا ینسى. رب العالمین بے خبر بھی نہیں، رب العالمین غافل بھی نہیں، اور رب کعبہ کی قسم رب العالمین ظالم بھی نہیں. ساری دنیا کو تباہ کر دے، ساری دنیا کا قیمہ کر دے، ساری دنیا کے لیے خطرناک فیصلہ کر دے، اس کی قدرت مطلقہ کو آگے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ مالک آپ نے ایسا کیوں کیا. نہیں ہے، مالک ہے، مجھے اپنی کائنات میں اختیار ہے. ہم آپ کے ڈرائنگ روم میں دیکھتے ہیں کبھی آپ کی میز ایسے رکھی ہوتی، کبھی آپ کی سیٹیں ایسے رکھی ہوتی، کبھی آپ کی کرسیاں ایسے رکھی ہوتی. کوئی آپ سے معلوم کرے کہ آپ نے کیا کر رکھا اپنے ڈرائنگ روم کے اندر، کبھی ادھر کرتے کبھی ادھر، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ میرا ہے، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے. مالک بھی یہی کہے گا یہ میری دنیا ہے، تمہیں بولنے کا حق نہیں. اگر میں اور آپ اپنے کمرے کے اندر کسی غیر کی نہیں سن سکتے تو رب العالمین کیوں کسی اور کی سنے گا؟ لا یسأل عما یفعل. اللہ فرماتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں میں کسی سے معلوم نہیں کرتا، اور کسی کی طاقت نہیں کوئی مجھ سے معلوم کرے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. یہ اللہ کا نظام ہے. میرے عزیزوں میں نے بات عرض کی کہ جمعے کا دن، ایک مثال اور عرض کروں گا. اگر کسی اللہ کے بندے نے صحیح طور پر روزانہ دن گزارا اس طریقے پر کہ دن اپنے اندر جو پیغام لے کر آئے، ہر دن یہ چاہتا ہے کہ انسان کا تعلق اللہ سے جڑے، ہر دن یہ چاہتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور آئے، ہر دن یہ چاہتا ہے کہ رب العالمین کی انعامات اس بندے کے حصے میں آئیں. اس کا دن بھی شاندار اور اس کا جمعہ بھی شاندار. 2 باتیں عرض کی اور انسانوں کی تبدیلی کے لیے رب العالمین رمضان المبارک لے کر آتے. ایک عجیب و غریب موسم بہار ہے. ایک مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے ربیع الاول کا مہینہ، مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے عاشورہ کے دن، مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے شب برات کا موقع، مجھے آپ کو بنانے کے لیے رمضان المبارک کے دن اور مغرب کا وقت، مجھے آپ کو بنانے کے لیے رب العالمین نے رمضان المبارک کی راتیں، اور اس کے بعد جب اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو شب قدر کی رات لے کر آتی ہے. میرے بندو، لگتا ہے کہ رب العالمین رحمتوں کے سمندر سے کہہ دیتا ہے
کوئی بندہ بچنے نہ پائے جس کے دل میں رحمت نہ اتر جائے. آپ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر مجھ سے اور آپ سے یہ معلوم کرے کہ ہماری رحمت تو تمہیں تلاش کر رہی تھی کہ تم کہاں تھے. رمضان المبارک ایک پیغام لے کر آتا ہے. ان 2-3 باتوں کے بعد ایک عرض کروں گا. اور رمضان المبارک میں ایسا ماحول بننے کے بعد آ جاتا ہے کہ اتنا شاندار ماحول کہ اگر کوئی انسان گندا کام بھی کرنا چاہے اسے گندا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ اس زمانے میں دیکھ لیں نیکی کرنے والے کا چہرہ چمکتا ہے اور گناہ کرنے والے کی آنکھوں میں شرمندگی ہوتی ہے. ہم کوئی غیر تو نہیں ہوتے. اس زمانے میں جبریل امین تو نہیں بن جاتے. ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک انسان سب کے بیچ میں کھڑا ہو کر اگر غیبت کرے گالیاں دے کسی کے ساتھ بد زبانی کا معاملہ کرے تو لوگ کہتے ہیں چپ رہو یہ موسم بہار ہے اس میں یہ زبان نہیں بولی جاتی. کیا مطلب کہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کا نظام غالب. اس دنیا کو رب العالمین لگتا ہے فرشتوں کی رحمتوں سے بھر دیتا ہے کہ نہیں تم اپنے آپ کو بھرو. میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھی. اب میں آپ سے ایک بات معلوم کروں. اگر جمعے کے دن صبح سے لے کر شام تک کوئی اللہ کا بندہ کچھ نہ کر سکے اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو مجھے بتاؤ کہ آپ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے آپ؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں موجود, قرآن مجید کی آیات موجود. پیغمبر نے اپنے تپتے ہوئے کلیجے سے اپنی بہتی ہوئی آنکھوں کے ذریعے امت کے سامنے تعلیم رکھی کہ تمہارا جمعہ کا دن اتنا شاندار گزرنا چاہیے. صحابہ کرام کی تاریخ موجود ہے. کوئی اللہ کا بندہ رو رہا ہے, کوئی اللہ کا بندہ رب العالمین سے مانگ رہا ہے, کوئی سجدے میں پڑا ہے, کوئی راتوں رات خدا کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے, کوئی خدا کے سامنے موٹے موٹے آنسو بہا رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ جمعرات ہے اور یہ جمعہ کا مبارک دن, اس کو کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ. رمضان المبارک کسی کو ملا اور رمضان المبارک کے اندر اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو نہ بنایا تو آپ سوچو کیا رب العالمین کی رحمت کو یہ کہنے کا حق نہیں؟ کتنے لاؤں تمہارے لیے رمضان, کتنی شب قدر لاؤں تمہارے لیے, کتنی شب برات لاؤں تمہارے لیے, کتنے جمعے لے کر آؤں تمہارے لیے, کتنی شب برات تمہارے لے کر آؤں. آخر وہ کون سی گھڑی ہوگی جب تمہارے اندر تبدیلی آئی؟ خدا کی قسم اللہ کو پوچھنے کا حق ہے, پوچھنے کا حق ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں آیا گیا. لاکھوں انسان وہ ہیں, میں سب کو تو نہیں کہتا, لاکھوں انسان وہ ہیں جنہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا. کوئی غیر نہیں, یہ بھی ہم مسلمانوں کی کہانی ہے, کسی غیر کی نہیں, ہماری. بیس کی بنیاد کو سمجھو, بیس کی بنیاد پر, حقیقت کی بنیاد پر بات کرو کہ نہیں یہ اسلام ہے اور اسلام جو باتیں مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے اس کی حقیقت کو لینا چاہیے کہ نہیں کہ اسلام ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. ان 3 باتوں کے بعد عرض کروں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ ربیع الاول کا مہینہ, یہ موسم بہار نصیب. روزانہ ہر سال ہر مہینے میں جب یہ والا دن آتا ہے, ہر سال ہر زمانے میں آپ سوچیں کچھ نہ کچھ تو پیغام لے کر آتا ہوگا. یہ کون سا منانے کا طریقہ ہو جو دنیا میں منایا جا رہا ہے؟ کیا کیا دنیا نے منایا ہے؟ آپ کہانی تو سوچیں. عیسائی مذہب میں اگر کوئی اللہ کا بندہ توبہ کرنا چاہے, وہاں کی توبہ تو اتنی خطرناک ہے لگتا ہے کانوں میں انگلیاں ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے توبہ کتنی آسان ہے. انہوں نے اپنے دین کا ستیہ ناش کیا. ان کے یہاں اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کا بیٹا مرنے والا اگر باپ ہے تو اپنے باپ کی لاش کو تابوت میں رکھ کر لے کے آتا ہے اور اس کے بعد لا کر چرچوں میں رکھے گا اور پادری صاحب ڈائری لے کر کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کے کرتوت اور ناپاک کام کیا تھے. میرے عزیز تو سمجھو کہ اس زمانے میں آیا کون تھا اور مجھے اور آپ کو کیا دے کر گئے. خوش نصیب ہے اللہ کے وہ بندے جنہوں نے اپنے سینوں کو آباد کر لیا. مثلا تبانی زبانی کہنے کا نہیں, یہ تو کل کو معلوم ہوگا آنکھ بند کرنے کے بعد کس نے پایا اور کس نے کھویا. یہاں تو سارے کا معاملہ ریلا ملا, یہ تو دنیا ہے. رب العالمین فرماتا کہ یہاں تو ہم نے عام کر رکھا ہے. اگر دنیا کی بنیاد پر فیصلے ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نعوذ باللہ کہ رب العالمین منکروں سے باغیوں سے راضی ہے اور شاید جو اس کے بندے نماز پڑھتے ہیں لگتا ہے نعوذ باللہ خدا کی پناہ کہ ان سے ناراض ہے. یہ دنیا تو ایسی ہے نہیں, دنیا کا معیار نہیں. باپ کے استاذ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا بیٹا کہتا ہے ان پادری صاحب سے اور ان سے یہ کہے گا کہ میرے باپ زانی تھے, میرے باپ شرابی تھے, میرے باپ جوا کھیلتے تھے, میرے باپ نے زندگی میں اتنے کرتوت کیے. اور وہ لکھتے چلے جائیں گے 1 2 3 4 5 6 7.
اور جب 15-20 پوائنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کی مغفرت ہوگی تو میں اتنے ہزار ڈالر ادا کرنے پڑیں گے. ہائے ظالم، تم نے لاش کو بھی نہ چھوڑا، تم نے دنیا کا ستیہ ناش کیا، تم نے موت کے بعد کی پہلی منزل کا ستیہ ناش کیا، اور دنیا خوش ہے. ایک ہمارا اور آپ کا نظام ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کا نظام دیا. آپ نے فرمایا کہ میرے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والی میری امت، اگر تیرے پاؤں میں چپل بھی نہیں اور تیری کمر پر قمیص بھی نہیں اور تیرے پاس رہنے کا ڈھنگ نہیں، اگر تیرے پاس کوئی گلیارہ، کوئی کھیت، کوئی کھلیان بھی نہیں، تو کہیں فٹ پاتھ پر کھڑا ہو کر، اپنے گھر کی دیوار پر کھڑا ہو کر شرمندگی کے 2 آنسو نکال دے، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. کیا اسلام ہے؟ اور ہم سے اس کی قدر نہ ہو رہی، اس لیے کہ ہم مراد آباد اور سنبل میں رہتے ہیں. اگر غیروں کے پڑوس میں ہوتے تب پتہ چلتا کہ اسلام ہے کیا چیز. اپنے ماحول میں قدر نہیں ہوا کرتی ہے. ان سے معلوم کرو جن اللہ کے بندوں نے خطرناک ماحول میں رہ کر اپنے ایمان کی بازی لگائی اور اپنے ایمان کے لیے بازی لگا کر اپنے ایمان کو بچایا. ہمارے حضرت پیر صاحب ایک موقع پر روس کے علاقے میں گئے. لوگوں نے بتایا کہ ایک اللہ کی بندی ہے 94 سال کی حضرت جی، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. اس کے لڑکے یا پوتے یا کون آئے، کہا 2 منٹ کا وقت دے دیے، آپ سے ملنا چاہتے. اور روس کا کتنا خطرناک انقلاب کہ 70 سال ایسے گزرے کہ کوئی آدمی لفظ اللہ اپنی زبان سے بول نہیں سکتا. 1-2 نہیں، پوری تاریخ بدلا دی. جب وہاں پر پورا نظام بدلا تو 40 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا. میرے عزیز تو تم پہ کون سے حالات آ گئے؟ کبھی کبھی لوگ آ کر کہتے ہیں ہمارے بڑے حالات. میں پوچھتا ہوں کیا حالات آ گئے؟ آپ کی دکان نہیں چل رہی. میں نے کہا شرم کرو، اس کو حالات نہیں کہتے. ابھی ہم نے تم نے حالات دیکھے بھی نہیں، اور اللہ کرے ہماری نسل بھی نہ دیکھے. حالات دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی. اس زمانے میں ایمان کے دارے پڑ دیتے. کہتے اس اللہ کی بندی نے وہ پورا خطرناک خونی دور دیکھا ہے. مسجدیں شراب خانوں میں تبدیل، مدرسوں میں تالے. ایک عورت بھی ایسی نہیں جو برقع اوڑھ کر باہر جا سکے. تاکہ دام لگتا ہے کہ بالکل عزت اور آبرو کو نیلام کر دیا گیا. داڑیاں کاٹ دی گئیں اور گھوڑوں کی دموں سے باندھ کر داڑھی والے انسانوں کو گھسیٹ دیا گیا کہ تم نے محمد عربی علیہ السلام کی داڑھی رکھی کیسے؟ کیا جرم ہے؟ ہم نے کسی کو مارا نہیں، ہم نے کسی کی لڑکی کو نہیں اٹھایا، ہم نے کسی کا مکان کو نہیں چھینا. صرف ہمارا جرم یہ ہے ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کیا. آپ دیکھ لیں، اس اللہ کی بندی نے بلایا. حضرت فرماتے میں گیا، اس کی چرپائی اس کے گھر کے صحن میں پڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لوگوں نے سفید چادر ڈال دی تھی. میں دور کھڑا ہو گیا. وہ روس کی زبان بولتی تھی. چند قدم کے فاصلے پر ان کے بیٹے، ان کے پوتے، کچھ بیچ میں ترجمہ کرنے والے تھے. سلام دعا ہوئی اور اس اللہ کی بندی نے روتے ہوئے ایک ہی بات کہی، مولانا جی دعا کر دو موت تک اللہ میرے ایمان کو بچائے. ایک تو صرف ایک. سوچو، جس نے اپنی آنکھوں سے انقلاب دیکھا، جس کو سرخ انقلاب کہا جاتا ہے، جہاں خون کی ندیاں بہ گئی، اور اس اللہ کی بندی نے نامعلوم کتنے موقعوں پر اپنی آبرو کو بچایا اور کس طرح سے قربانی دی. اور آخری وقت میں اگر دل میں للک اور دل میں اگر کوئی اضطراب اور بے چینی اور طبیعت کے اندر کوئی بات اگر امٹ کر آ رہی ہے تو صرف ایک، اللہ قبر کے دہانے تک پہنچنے تک تو میرے ایمان کو بچا. اس کو ایمان کہا جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دن جمعے کا دن رمضان المبارک نصیب اور اپنے کرم سے یہ موسم بہار والا مہینہ، اس مہینے کی حقیقت جب ادا ہوگی. میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں کہ جو پیغام کا لانے والا اس مہینے میں آیا، اگر میں نے اور آپ نے عملی طور پر اس پیغام کو لے لیا تو یاد رکھیے آپ نے اس مہینے کا ادا کیا. ورنہ چلایا کریں آپ، میں دل توڑنے نہیں آیا، ہوا کریں آپ کے دل سے. میرے جملے کو یاد رکھیے گا، میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ہوا کرے کہ یہ بتاؤ کہ اس چیز کو تم نے کتنا لیا جو اس مہینے میں پیغمبر لے کر. یہ دنیا ہے، یہ تو حقیقتوں کو چھپانا جانتی ہے. ابھی محرم اور حرام کا مہینہ گزرا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا دن، اس میں وہ شہادت بھی پیش آئی اور نامعلوم کتنے تاریخ کے واقعات اس دن میں پیش آئے. اور دنیا کے لوگوں نے ہنگامہ کر کے اور تعزیہ داری اور دنیا کی ہر بدتمیزی کرتے اگر کسی چیز کو چھپایا ہے،
حضرت حسین کے خون کو نعوذ باللہ اس نے چھپا کے رکھا، ورنہ مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے یہ محرم اور حرام کا اکیلا ایک دن کافی ہوتا۔ کیوں؟ جب وہ دن آتا ہے ہمیں سب باتیں یاد آتی ہیں، مگر سچ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کی حقیقت یاد ہے، اس کو چھپا دیا۔ مجھے کہنے دیجیے آپ میرے اپنے، اللہ نہ کرے کہ یہ امت مسلمہ اس ربیع الاول والے 12 تاریخ کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اوباشوں نے محرم اور حرام کی تصویر تاریخ کے متعلق کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کا بگڑا ہوا طبقہ اس دن کے ساتھ بھی وہی کر دے۔ کہاں سے کہیں اور کیسے نہ کہیں، پچھلے سال ہلدوانی کی بات کا پتہ چلا کہ ربیع الاول کی شام میں دن میں جلوس نکلا مردوں کا، اور ربیع الاول کی شام میں 12 تاریخ کی شام میں تقریباً 3000 عورتوں نے جلوس نکالا پوری بے حیائی کے ساتھ، چل دیے اس راہ پر۔ محمد عربی علیہ السلام کچھ کہہ کر گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، اپنی امت سے فرمایا تھا کہ تم پہلے لوگوں کی اتباع کر کے رہو گے، جس طرح سے ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے اسی طرح سے قدم بقدم تم ان کی اتباع کر کے چلو گے۔ اور خاتم بدہن، خدا کی پناہ، ایک جملہ ایسا فرمایا تھا اگر اس زمانے کے کسی بدماش، کسی بدقیماش، کسی بدترین انسان نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا، میری امت میں بھی لوگ کریں۔ مجھے بات پوری کہنے دیں، میں آپ کے سنوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ والا مہینہ دیا، ہم صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں اس پیغام کو یاد رکھو اور اس پیغام کو تازہ کرو اپنے دل کی گہرائی میں کہ آپ جو پیغام لے کر آئے، کیا ہم اس والے دن کو بہت شاندار طریقے پر اپنے آپ کو استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا تبدیلیاں نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں آ سکتی جب وہ اللہ کا بندہ اس زمانے میں آیا جس زمانے میں تبدیلی کا آثار نہیں تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو عمر مبارک ملی کل ملا کر 23 سال کی، اور آپ سے کیا کہا گیا کہ پیغمبر اس 23 سال کے اندر، نبوت کی عمر 23 سال کی ہے، قیامت کی صبح تک کے لیے انسانیت کو چلانے والے نمونے تیار کر دیجیے۔ سارے نبیوں کو عمر بہت لمبی ملی، حضرت نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور دیگر حضرات کو اپنے اپنے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، مگر آپ کو عمر ملی کل ملا کر نبوت کا زمانہ 23 سال کا، اور کہا جا رہا ہے کہ آپ پوری دنیا میں نمونے تیار کریں۔ مجھے معلوم ہے اس میں سے علماء کرام آتے ہیں اور میں معلوم ماشاءاللہ کیسے کیسے انہوں نے علم نقطے آپ کے سامنے بیان کیے ہوں گے، مگر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے کے جو موٹے مسائل میرے آپ کے سامنے ہیں، کیا میں اور آپ اس مہینے میں اپنی ان کمیوں کو دور کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سوچو، اس ربیع الاول سے کیا لیا میں نے اور آپ نے؟ مسئلہ اکیلے جلسے جلوس کا تو نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں داد لینے نہیں آئے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے اپنے اوپر کوئی لمبی چوڑی داد لینے کے لیے نہیں آئے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اتفاق کی بات ہے سورج کو گہن لگ گیا، چاروں طرف کے لوگ یہ کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ نبی کے بیٹے کے انتقال پر آج سورج کو بھی غم ہے، اور یہ بات مسلمانوں میں بھی چلنے لگی ہے، لوگ کہنے لگے لاش بھی ہے، جنازہ بھی ہے اور غم بھی ہے، اور لگتا ہے کہ سورج بھی آنسو بہا ہے۔ اتنے خطرناک ماحول میں، جس زمانے میں ایک انسان کا بنانا بہت مشکل تھا، ایک انسان کا بنانا بہت مشکل تھا، یہ والی بات اللہ کے رسول علیہ السلام کے حق میں جا رہی تھی کہ دنیا کے لوگوں نے یہ بات مانی کہ آج نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو اس دنیا پر سورج کو غم ہے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ نبی کی ذات کوئی بہت بڑی ذات ہے، اسی بنیاد پر سورج کو غم ہے، اور سورج اوپر کی مخلوق، انسان دنیا کی مخلوق۔ اگر ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو چپ جاؤ، اچھی بات ہے، بات ہی تو بن رہی ہے، اور کیا ہے؟ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے دو جملے تعریف کے بولتے کہ بات ہی تو بن رہی، چاہے بالکل مکاری کی بن رہی ہو، دجالیت کی بن رہی ہو، کہتے ہیں ٹھیک ہے، بہت بن رہی۔ میں آپ کا اپنا ہوں، میری بات کا برا نہ مانو، میں چاہتا ہوں آپ کے دل کو پورے دو، اپنے آپ سے لکھیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں اس سے اچھا کوئی موقع نہیں تھا کہ آپ بالکل صاف فرما دیتے، ہاں ٹھیک ہے، دیکھو تم نے آج تک نہ مانا، کم از کم اب تو مان لو کہ
میں سچا نبی ہوں، سچا رسول ہوں، کہ آسمان کو اوپر بننے، آسمان کے نیچے لٹکنے والا یہ سورج میرے بچے کے غم پر کوبر آنسو بہا رہا ہے. لیکن جیسے پتا چلا کہ لوگوں کے خیال میں بات غلط آ رہی، جنازے کو چھوڑا اور مسجد میں تشریف لائے. ساری دنیا کا پیغام جا رہا ہے، ایک میسج ہے، اور سچی بات یہ وہ نبی کے حق میں جا رہا ہے، مسلمانوں کے حق میں جا رہا ہے. ایک بڑی بات بننے کے لیے جا رہی ہے کہ نبی کے بیٹے کے انتقال پر جس سورج کے غم میں شریک ہے، مگر آپ مسجد میں تشریف اور فرمایا نہیں. ان الخسف، سورج کا کہنا ہو کہ چاند کا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کا تعلق کسی کو موت سے نہیں ہوا کرتا. دفن کفن بعد میں ہوگا، امت کی پہلے اصلاح کی گئی، دفن کفن بعد میں ہوگا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اس زمانے میں آئے، اس مہینے میں اور آپ ان کی زندگی سے 2-3 موٹے موٹے سبق، یہ تو سارے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے، لیکن جو میرے چھوٹے، جو میرے ہم بڑے، ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ کے پاؤں پکڑ کر کہوں گا اس مہینے کو ایسا گزارو کہ دنیا یہ کہے کہ ہاں ایک موسم بہار آ گیا، لگے ربیع الاول آیا. میں سچی بات یہ کہ اکیلے جلسوں کا قائل نہیں ہوں، تبدیلی ایسا لگے کہ ربیع الاول کے بعد مسجدیں بھر گئی، ایسا لگے کہ کوئی پیغام لے لیا، ایسا لگے کہ دلوں میں تازگی آ گئی، ایسا لگے کہ ہماری روح نے غسل کر لیا، ایسا لگے کہ ہمیں گناہوں سے پاکیزگی مل گئی، ایسا لگے کہ ہمیں توبہ نصیب ہو گئی، ایسا لگے جو نماز کی کوتاہی تھی پہلے اب وہ ختم ہو گئی، ہم تلاوت کے پابند ہو جائیں، ہم اتباع سنت والے ہو جائیں، رب العالمین کی معرفت ہمارے دل میں آ جائے، تب ہم سمجھیں کہ رب العالمین کی طرف سے یہ موسم بہار جو آیا مجھے اور آپ کو خود دے کر گیا. ورنہ مہینہ آیا اور چلا گیا، آیا اور چلا گیا. شاید میری آپ کی عمر میں کسی کے 50 مرتبہ آ چکا ہے، کسی کے 60 مرتبہ. ابھی تک تو اللہ نہ کرے کوئی بظاہر تبدیلی نظر آتی نہیں. اس حقیقت کو لیں. سب سے بنیادی بات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو زمانے میں تشریف لائے، اس مہینے میں صرف 2-3 باتوں کا مذاکرہ کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں. اس زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہمارے گھریلو نظام کا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہر گھر کے اندر سوائے آگ اور جلن کے کچھ نظر نہیں آتا. میرے عزیزوں، ہمارے جوان چوراہوں پر کھڑے ہوئے آرٹیفیشل ہنسی ہنس رہے ہیں، دکھانے کی پلاسٹک والی، جس کا دل کی خوشی سے کوئی تعلق نہیں. وہ نوجوان جب گھروں میں ان کو اطمینان نہیں ملا، جب گھروں کے اندر سکون نہیں ملا، جب گھروں کے اندر وہ محبتیں نہ رہی، ماں باپ اور اولاد کے درمیان کے پاکیزہ رشتے مجروح ہو گئے، سگی بہن اور بھائی کے رشتے ان پر داغ اور دھبے آ گئے. یہ ہمارا نوجوان ٹولہ نکل کے سڑک پر باہر آ گیا خوشی کی تلاش میں کہ گھر کے در و دیوار خوشی سے محروم ہیں، پھر تلاش کروں. اور جب نہ ملا تو جھوٹی تسلی سے اپنے دل کو مطمئن کیا. یہ ٹیلی ویژن کا پردہ، یہ جھوٹی تسلی، اس کے علاوہ نہیں. یہ اخبارات جھوٹی تسلی، اس میں کچھ نہیں حقیقت. اس نے پڑھا اور ہنسی کی، اور ہنسنے کے بعد جب گھر کو گیا تو اس کے بعد کہتا ہے کہ رات بھر نیند نہیں آتی. آپ تو ابھی چوراہوں پر کھڑے ہوئے بڑے لمبے چوڑے پہپہے لگا رہے تھے، یہ گھر میں آنے کے بعد یہ دل کا اطمینان کہاں چلا گیا؟ کیوں نہیں خوش ہوتے؟ کہتے نہیں، ایک حقیقت ہے اس زمانے کی. اور آج حال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ہمیں خطرناک بے چینی کے دور سے گزرے. اس ربیع الاول کے مہینے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو میری آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ پتا چلے کہ گھریلو نظام کہاں سے یہ چکنا چور ہوا، یہ کہاں سے اس کا ڈھانچہ چور بولا گیا، یہ کہاں سے ڈھانچہ ختم ہو گیا، کن بنیادوں پر یہ بنا تھا، اور کن بنیادوں کے ختم ہونے کی بنیاد پر گھروں میں یہ بے چینی آ گئی کہ مسئلہ ہے کہاں. قربان جائے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر. حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ گھر میں آیا کرتے تھے، جتنے بھی ہمارے شادی شدہ جوان ہیں میری بات پر غور کریں، جب آپ گھر میں آتے تھے 2 چیزیں ایک ہی ساتھ میں تھیں، بشریت کہ آپ دنیا میں انسان بھی ہیں، ساتھ میں نبوت اور رسالت. ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں، اور عجیب و غریب بیلنس ہے دونوں کے درمیان. ہمارا حال تو یہ ہے اگر کبھی لمبا کرتا آ گیا، سر پر پگڑی آ گئی تو ہم نے اپنے گھروں میں جا کر ایسا ماحول بنا دیا کہ ہمارے سامنے تو ہمارے بچے بول بھی نہیں سکتے. تو لگتا ہے پتہ نہیں قطب صاحب آپ کہیں سے کوئی بولے گا بھی نہیں. وہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح جواب دیا تھا ایسے انسان کا. ایک صاحب کہنے لگے حضرت جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں سناٹا ہوتا ہے، کوئی میرے سامنے بول نہیں پاتا. حضرت فرمانے لگے آپ گھر میں جا کے چیتے بھیڑیاں بن جاتے ہوں گے، انسانوں سے سب بولا کرتے ہیں، جانوروں سے اللہ کا سب ڈرتے ہیں، یہ تو آپ کو طے کرنا ہے. یہی کہانی، یہی کہانی میں سچ کہتا ہوں آپ سے.
آپ اپنے بچوں کو پیار کیوں نہیں دیتے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر نمونہ یہ ہے کہ رات کی آہوزاری، شاندار نمازیں، کہ میدان احد، کہ میدان بدر، کہ میدان خندق، کہ فتح مکہ، کہ صلح حدیبیہ، قیامت کی صبح تک امت پر جتنے خطرناک حالات آئیں گے، رب العالمین نے آپ کو آپ کے زمانے میں ہر طرح کے حالات سے گزار دیا. یہ حالات آئے تو نبی کا نمونہ یہ ہے، اور یہ حالات آئے تو نبی کا نمونہ یہ. کیسے بات کرنی ہے گھر سے، کیسے کرنی ہے گھر میں کام کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے معلوم کیا، ام المؤمنین ذرا یہ بتا دیجئے کہ پیغمبر گھر میں رہتے کیسے تھے. کیا پیارا جملہ ہے میرے جوانوں، سنو، دل کے کانوں سے سنو. ام المؤمنین نے فرمایا تھا بشر کالبشر، ایسے رہتے ہیں جیسے ہمارے درمیان ایک عام انسان رہتا. نہ کوئی بڑائی ہے، نہ کسی طرح کا کوئی دعویٰ ہے، نہ کسی طرح کی کوئی بلندی، نہ لہجے میں کوئی بلندی کا آپ کسی سے فرما رہے ہو کہ عائشہ تم جانتی نہیں تم کس سے بات کر رہی ہو، خدیجہ تم نہیں جانتی تم کس سے بات کر رہی ہو، سودا تم نہیں جانتی تم کس سے بات کر رہی ہو. نہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو عمر ابن خطاب کی بیٹی، آپ کی زوجہ مطہرہ، ہماری اور آپ کی مبارک ماں، کبھی کبھی ان کی زبان کے اوپر ہلکی سی تیزی آ جاتی اور پیار میں کوئی جملہ تیزی کا نکل جاتا. اللہ کے رسول مسکرا کر فرمایا کرتے تھے ارے بھائی اپنے ابا کی بھی تو ہیں. سبحان تیری قدرت، کیا کیا ہے زندگی. یہ والی سنت تو ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں. جی اگر بہت معلوم ہوگی تو صرف یہ ایک لمبی چوڑی مسواک بہت مبارک، نہیں کہتا صلح کا لباس بہت مبارک، آپ کی پگڑی کے بہت مبارک، آپ کا نظام زندگی بہت مبارک، مگر میرے عزیزوں یہ مسواک آپ کے منہ کی، یہ پگڑی آپ کی ذات کی، اور یہ کپڑے آپ کی بنیاد پر گھروں میں پریورتن اس سے آنے والا نہیں. یہ آپ کا نجی معاملہ ہے، یہ تو نجی معاملہ ہے. جتنا آپ کریں گے اللہ کی محبت ہوگی، مگر گھر میں اس طرح سے زندگی گزاریں جس طرح سے حضور پاک علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو طریقہ. ایک بات، آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں، حال یہ ہے مذاق بھی ہو رہا ہے، ایک ہی وقت میں بشر، ایک ہی وقت میں رسول، ایک ہی وقت میں نبی اور ایک ہی وقت کے اندر انسان بھی بنے ہوئے ہیں. آپ گھر کے اندر کام بھی کرتے ہیں، عورتوں کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، ان کے کام میں شریک بھی ہوتے ہیں، آپ اپنے جوتوں کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بھی دھو لیتے ہیں، اپنے بستر کو بھی سنوار لیتے ہیں، اپنی خواتین کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت میں جب جوتوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، جس وقت میں آٹے میں شریک ہیں اور جس وقت میں کھانے کی تیاری ہے، یہ اللہ کا بندہ انسان بھی ہے اور سارے نبیوں کا سردار بھی ہے. اسی وقت میں ایسا نہیں ہے کچھ دیر کو رسالت نعوذ باللہ کہیں اور چلی گئی یا نبوت کہیں اور چلی گئی اور تنہا حضور پاک علیہ السلام. حدیث شریف میں آتا ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیٹھے ہوئے تھے، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، تہجد کا وقت، اور کہتی ہیں آپ مجھ سے مذاق کر رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ ہے، کبھی کبھی آپ پیار میں یا عائش کہا کرتے تھے، یا عائش، نام کو ذرا ادھورا کر کے پیار کے ساتھ بول کر. حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی آپ انہیں حمیرہ کہا کرتے تھے، بڑی خوبصورت تھی، فرماتے تھے لال گڑیا، بڑے پیار کے جملے. میرے عزیزوں کہنے دو، یہ جملے تو گھر میں بولنا ہمارے ہاں ہماری نسلوں کو بھی پتہ نہیں. یہ طلاقیں نہ ہوتی، مجھے کہنے دو، اس زمانے کے باطل کو بولنے کا موقع نہ ملتا اگر ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی ان سنتوں کو اپنے گھر میں رواج دیا ہوتا. یہ کون سا ربیع الاول ہے؟ نہ گھر کی عورتوں کو کوئی اصول ملا، نہ ان سے بات کرنے کا سلیقہ ملا، نہ انہیں باتوں کا طریقہ ملا، نہ انہیں باتوں کا چلن ملا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ربیع الاول آیا اور گیا. ایسے تو آتا رہے گا اور جاتا رہے گا، ہونا کچھ نہیں. اس چیز کو جاری کرنا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرمائے، مذاق ہو رہا ہے پوری طرح سے. بس اچانک حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے رسول مذاق فرما رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، ہنسی مذاق. ایک دم اذان ہوئی، کان میں اللہ اکبر کی آواز پڑی، آپ کھڑے اور سیدھے چل دیے. ام المؤمنین کہتی ہیں کہ مجھے ایک بات یاد آئی، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو آواز دی، میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام ذرا بات سن لیجیے. آپ نے نہیں سنی. ایک دفعہ آواز دی کہ نہیں سنی، دوسری مرتبہ آواز دی کہ نہیں سنی. میں نے دوڑ کر جا کر ذرا اشارہ کیا تو آپ متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں کچھ بات کہنا چاہتی ہوں. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ من انتی، تم کون؟ دل کے تاروں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا. ابھی تک لال گڑیا تھی، ابھی تک حمیرہ تھی،
ابھی تک عائشہ تھی، ابھی تک عائش تھی، ابھی تک یہ ساری باتیں، اور جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز کانوں میں آئی تو دل کے تاروں کا تعلق اللہ سے جڑ گیا. آپ کہتے ہیں من انتی، تم کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میں عائشہ بنت صدیق، میں عائشہ آپ کی رفیقہ حیات، میں عائشہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والی. آپ کہتے ہیں من تم کون؟ صدیق اکبر کون؟ کہ فلاں کون؟ جتنے نام میں لیتی اور آپ اس کے جواب میں یہ فرماتے جاتے، اور اس کے بعد میں دل پکڑ کر یہ کہتی اب ہماری نہ سنیں گے. اب دل کے تار تو اللہ کی ذات سے لگ گئے. ایک ہی وقت میں بشریت اور ایک ہی وقت میں نبوت. موجودہ زمانے میں ہمارے گھروں کے بنانے کا طریقہ صرف ایک، اور اگر برا نہ لگے تو بڑھ کر کہہ دوں، جس زمانے میں شوہر بیوی کے درمیان تعلقات گڑبڑ ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے، ادھر ادھر تعویذوں میں مارے پھرتے ہیں، ان کے پاس کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا. میرے عزیزوں کسی نے کچھ نہ کیا، ہم نے اپنے آپ کو کر دیا، ہم نے کیا ہے. کسی کی کیا ہمت تھی جو ہمارے نکاح میں ڈر لگا دیتا، اور کسی کی کیا ہمت تھی جو ہمارے نکاح میں رخنا ڈال دیتا، مگر ہم نے جب سنتوں کو ختم کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھروں میں جہنم بن گئی. گھر ہیں مگر سکون نہیں. اتنی طلاقیں اللہ کے پناہ. آج سے تقریباً 7-8 مہینے پہلے 10 مہینے پہلے آپ کے ملک میں ایک طلاق کا ابال آیا. ہمیں اور آپ کو طلاق کی بات کہنی تھی، ہم نے اور آپ نے نہ کہی. دنیا کے ان لوگوں نے کہیں اسلام پر الزام لگا کر جنہیں ہمارے خلاف تو بولنے کا حق بھی. سارے ہندوستان میں حکومت ہل کے جا پڑی کہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے، اور نہ بولنے والے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہمیں مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے. شاید آپ کو نہ معلوم ہو، اگر 5 لاکھ ہندوستان کی عورتوں نے، 5 کروڑ ہندوستان کی عورتوں نے اپنے دستخط یہ کر کے دیے ہمیں اسلامی قانون چاہیے، ہمیں قرآن والا قانون چاہیے جو اسلام کا دیا ہوا طلاق کا نظام ہے، ہمیں وہ چاہیے. دل پر ہاتھ رکھتے سنو کہ تقریباً 7 لاکھ مسلمان عورتوں نے یہ بھی لکھ کے دیا عدالت کو ہمیں قرآن کا نعوذ باللہ یہ قانون نہیں چاہیے. اور ارتداد کس کو کہتے ہیں، اور مرتد ہونا کس کو کہتے ہیں، اور قرآن کا انکار کس کو کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا انکار کس کو کہتے ہیں. جب کھلے عام یہ کہہ دیا جائے نعوذ باللہ خدا کی پناہ، نہیں مانیں گے قرآن مجید کی آیت کو جن کے اندر طلاق کا تذکرہ ہے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے. آپ ذرا سوچو، کسی غیر نے نہیں. اور میں عرض کر رہا ہوں صرف ایک بات تھی، ہم نے گھروں کے اندر وہ زبان نہ بولی جو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں زبان دے کر. سچ لمبی چوڑی کہانی نہیں. ایک بات میں نے عرض کی، ربیع الاول کو میں اور آپ اس طریقے پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک بات اور بھی عرض کروں، مجھے معلوم ہے وقت کم ہے اور انشاءاللہ ہم اور آپ پھر یہاں سے رخصت ہوتے ہیں. آگے نسیم بھائی کئے بجے تک کا حضرت جی؟ 10:30 جی، میں تو 1.5 گھنٹہ بتایا تھا. 9:22 پہ بیٹھے، 8:22 پہ بیٹھے تھے. بات پوری کر لوں انشاءاللہ. زیادہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ایک بات میرے عزیزوں. دوسری بات کہ اس زمانے کے جو حالات ہیں وہ آپ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں جو زندگی گزاری، حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کا 13 سال مکی دور ایک، اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ چلے گئے وہاں جا کر آپ نے 10 سال کی زندگی گزاری. یہ آپ کا مدنی دور کہلاتا ہے. میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آپ کی دور کی رہنمائی کے لیے میں اور آپ وہاں سے لیں کہ یہاں سے کیا، کہ مجھے اور آپ کو کیا ملا اس میں. اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے. نمبر 1 ہی سال کے بعد میدان بدر پیش آیا، اور نمبر 2 اگلے سال میں میدان احد پیش آ گیا. اور میدان احد میں سب جانتے ہیں تقریباً اللہ کے رسول علیہ السلام کے 1-2-70 صحابہ آپ کی موجودگی میں شہید ہو گئے. ہم اور آپ تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ یارو امت نماز بھی پڑھ رہی ہے، امت روزے میں بھی ہے، امت زکات بھی دے رہی ہے، امت کے یہ حالات بھی ہیں، امت یہ بھی کر رہی. یہ کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آتی. اس زمانے میں کتنے اللہ کے بندے کسی موقع پر آ کر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کہ اتنے نماز کا پڑھنے والے، اتنے عمرے کا کرنے والے اور اتنے کے حج کرنے والے 1 لاکھ نہیں 35 لاکھ کا مجموعہ آتا ہے. 35 لاکھ اور 40 لاکھ پہنچ رہے حج کرنے کے لیے، مگر امت کے حالات چونکہ تو نظر آتا. مجھے اور آپ کو اس زمانے میں سمجھ نہیں آ رہا. حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ کی موجودگی میں 1-2 نہیں تقریباً 70 صحابہ شہید.
آپ سوچو کہ ان پر کیا بیتی ہو. ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا گیا. قرآن مجید کا بیان ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. اللہ کہتا ہم نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ غلبہ تمہیں ملے گا, کامیابی تمہیں ملے گی. پہلے مرحلے میں, ابتدائی مرحلے میں تمہیں غلبہ ملا اور تم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کام کیا جو تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. غلبہ تو تھا. اصل بات جو عرض کرنی, اللہ کے رسول علیہ السلام نے میدان احد کے اندر جو 5 اپنی تمام صحابہ کی ٹکڑیاں بنائی, آپ جانتے ہیں کہ امت کو ایک جگہ پر کھڑا کیا تھا 50 لوگوں. میرے عزیزوں واقعات کو سمجھو. اکیلا واقعہ میدان احد کا نہیں ہے, یہ قیامت تک کی رہنمائی دینے والا ہے. اور 50 سے یہ بات کہی تھی کہ اگر مسئلہ ہمارے خلاف ہو تب بھی ہم ہار نہ ہوں کہ جیت رہے ہوں, ہم تباہی نہ ہوں کہ بربادی میں کہ بلندی میں کہ عزت میں, مگر تم اپنی اس جگہ کو مت چھوڑنا. تعظیم کیا. حضور پاک علیہ السلام نے تقریباً 50 لوگوں کا دستہ متعین کیا. روایات میں آتا ہے کہ شروع کے موقع پر صحابہ الحمدللہ غالب آئے اور سامنے والا فریق میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. اور جب وہ میدان چھوڑ کر گیا ہے, ان اوپر والے لوگوں نے یہ کہا کہ اب تو چلے گئے, مال غنیمت کو جمع کرنے کا وقت ہے, چلو. ان کا امیر ان سے کہتا کہ نہیں, آپ نے فرمایا کہ چھوڑنا مت, یہ ہے امتحان. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنے ہوتے ہوئے آپ نے کہا کہ اوپر لوگوں کو کھڑا کیا کہ ہٹنا مت. اور صحابہ کرام جب ہٹے تو نافرمانی نہیں تھی, نعوذ باللہ, حاشا وک اللہ, خدا کی پناہ, نافرمانی نہیں. وہ دیکھ رہے تھے دشمن چلا گیا, نگاہوں کے سامنے بھاگ رہا ہے. وہ تو میدان پہاڑوں پر کھڑے ہوئے تھے, بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اس بنیاد پر ذہن میں یہ بات آئی کہ غالباً آپ کی بات کا مطلب یہ رہا ہوگا اگر ایسا ہو تو کھڑے رہنا, ایسا ہو ایسا ہو. ایسے موقع پر انسانوں کو ذہن میں آتی خیال کیوں نہیں آتے؟ مجھے اور آپ کو یاد, ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہم کہتے ہیں اسے دکھلاؤ اسے دکھلاؤ اسے دکھلاؤ, ہمارے دن سوچتے رہتے ہیں. یہ تو حالات ہوتے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابہ کرام میں 12 لوگ وہاں رکے اور باقی میدان سے وہاں سے اتر کر نیچے اترے. میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میدان احد میں 1000 تھے, میدان احد میں صرف 1000 تھے. اور جیسے ہی میدان احد قریب آیا تو منافقین کا سردار تقریباً 1-2 اپنے 300 کے جتھے کو لے کر علیحدہ ہو گیا کہ جی آپ نے ہماری نہ مانی, اپنے ساتھیوں کی مانی, ہم چلے, ہم نہیں دیں گے آپ کا ساتھ. کتنے رہ گئے؟ اور ان میں سے آپ نے 50 اوپر کھڑے کیے تھے. ان 50 میں سے اتر کر 40, بعض جگہ 38, بعض جگہ کم زیادہ کی مقدار آئی, یہ اتر کر نیچے آ گئے اور وہاں پر 10 یا 12 کھڑے رہے. میرے عزیزوں آپ تو ماشاءاللہ کیلکولیٹر کے زمانے میں ہو, ایک طرف 700 کی مقدار اور ایک طرف یہ اترنے والے کل 48 یا 38 کہلاتے ہیں. کل ملا کر ذرا ان کا ریشو لگاؤ کہ 700 کے مقابلے میں ان کا فیصد کتنا بنا, کتنا فیصد بنا. اگر 1000 کو 20 جگہ تقسیم کریں تو 20 میں حصہ 50 اور 700 کو تقسیم کیجئے کرتے کرتے آ جائیے کہ 38 کتنا بنے گا. یہ تو 20 سے بھی کم بنا, 20 میں حصے سے بھی اور نیچے اور نیچے اور نیچے آئیے. سب کے سب ماشاءاللہ ماہر بیٹھے مرادآباد کے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, نبی کی موجودگی میں اگر اس زمانے کے اندر, نبی کی موجودگی میں اس زمانے میں اگر اتنا والا ریشو یا اتنا فیصد یا اتنا تناسب اس زمانے کے اندر اگر ایک چوک کی بنیاد پر یہ تباہی لا سکتا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے 70 صحابہ چلے گئے, اگر میں نے اور آپ نے سرحدیں چھوڑی تو یاد رکھنا ایک نہ بچے گا. مسئلے کو سمجھو. مسئلہ یہ ہے آپ نے امت کو کھڑا کیا ہے کہاں کی سرحد پر کہ یہ تمہارے علم کی سرحد ہے, یہ تمہاری پاک دامنی کی سرحد ہے, یہ تمہارے بچوں کی تربیت کی سرحد ہے, یہ تمہاری حفاظت کی سرحد ہے, اور یہ تمہاری پاک دامنی اور یہ تمہاری بچیوں کے کردار کی سرحد. اگر امت ان سرحدوں کو چھوڑے گی تو پھر یاد رکھنا ہمارے آپ کے سامنے صبر بھی ذبح ہوگا, حیا بھی ذبح ہوگی, اور دنیا وہ حالات دیکھے گی جو دنیا کے تصور میں کبھی نہ رہے. کیا ہوگا؟ اکیلا مسئلہ قرآن مجید کا یہی تو نہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں حالات آ گئے اور بات ختم ہو گئی. کیا نعوذ باللہ قرآن مجید کوئی افسانے کی کتاب ہے کیا کہ کبھی مجھے اور آپ کو یہ واقعہ سنایا, کبھی یہ والا کبھی یہ والا, اس کے بعد دوسرا اور تیسرا چوتھا. مسئلہ یہ نہیں ہے, نہیں مسئلہ یہ نہیں.
اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس موقع پر آپ کی بھی چوٹ لگی، صحابہ آپ کو لے گئے، مگر حدیث کہتی ہے کہ اس دن فجر کی نماز بھی پڑھی، اور جب آپ زخموں سے چور چور تھے، چٹائی کو جلا کر آپ کے زخم کی جگہ پر لگائی جا رہی تھی وہ رات، اس وقت جو نماز کا وقت آیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس نماز کو بھی ادا کیا، اس نماز کو بھی۔ ہم تو سرحد کے محافظ ہیں، سرحد کے محافظ، اور یاد رکھیے اگر آپ نے سرحد کی حفاظت نہ کی نہ ہم بچیں گے نہ آپ بچیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص نے جس زمانے میں مصر کو فتح کیا، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے بعد اور جب مصر میں پہنچے اور جا کر الحمدللہ پورا اسلامی حلقہ اور پوری اسلامی تعلیم اور اسلام کا تسلط اور اسلام کا نظام اس زمانے میں غالب آ گیا مصر میں، آپ نے سب کو جمع کیا اپنی فوج کو، اور کیا فرمایا تھا؟ انتم فی رباط دائم، انتم فی رباط دائم، اے امت، اے میرے ساتھیوں، تم سرحد کے اوپر کھڑے ہو، یاد رکھنا اگر آنکھ میچی اور تمہاری آنکھ جھپکی ساری دنیا تمہاری طرف کو منہ کیے بیٹھی ہے، تمہارے وجود کو مٹا دے گی۔ انتم فی رباط دائم، یہ ہمارے عزیز عربی طلبہ یا عربی جاننے والے طلبہ سمجھتے ہیں اس جملے میں کتنی گہرائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مصر آج فتح ہو گیا، مگر مصر کے چاروں طرف رومن امپائر اور اس زمانے میں سارے کا سارا نظام تھا کہ اگر تمہیں اپنی تہذیب کی جانب سے، اپنے کردار کی جانب سے، اپنے رہائش کی جانب سے، اپنے طور طریق کی جانب سے، اپنے نظام زندگی کی جانب سے اگر تم نے اپنی آنکھوں کو نیچا کیا تو یاد رکھنا یہ باطل تمہیں ختم کر دے گا۔ اس لیے تو حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایران کے علاقے میں دوسرے علاقے میں جن صحابہ کو بھیجا، کچھ زمانے کے بعد پتا چلا کہیں 5 مہینے، کہیں 8 مہینے، کہیں 1 سال، کہیں کچھ کم کہیں زیادہ، یہاں سے خط گیا اور کیا لکھا جوانوں کو کہ میرے فوجیوں، میرے جوانوں، جب مدینے کو لوٹ کر آؤ میں تمہارے پاؤں میں مدینے کے چپل دیکھوں، ایران کے چپل نہ ہوں۔ نگاہ فاروقی، نگاہ فاروقی، جب یہاں لوٹ کر آؤ تو تمہارے پاؤں میں مدینے کے چپل، تمہاری لنگی مدینے والی، تمہارا کرتا مدینے والا، تمہارا طرز زندگی مدینے والا، تمہارا رہن سہن مدینے والا، اور تمہارے چہرے کا طریقہ جو مدینے والا، اگر تم اس سے ہٹ گئے تو میں یہ سمجھوں گا تم گئے تھے ایران دنیا کو جہنم سے نکالنے کے لیے، مگر تم ان کی تہذیب سے متاثر ہو گئے۔ آپ ذرا سوچ لیں، اس زمانے میں ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں ذرا چپلوں پر غور کرنا، برا نہ لگے تو کہہ دوں اب تو ہمارے جوانوں کے بال بھی پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کبھی کبھی شاید یہاں کھجلی ہو گئی تھی، یہاں کھجلی ہو گئی تھی، ادھر کے بھی کٹوا دی، ادھر بھی کٹوا دی۔ میں تو اپنے یہاں کہتا ہوں اپنے عزیزوں سے بھائی کم از کم چہرہ تو دیکھ لیا ہوتا، ہاں کچھ تو دیکھو اللہ کے بندو، یا ہمیں تمہارے چہرے کو دیکھیں گے تم بھی تو غور کرو ذرا، کیا اس سے بڑی کوئی غلامی ہو سکتی ہے تمہیں؟ وہ اسلام جس کا مطالبہ یہ تھا کہ تم چپل نہ چھوڑنا، ہم نے غیروں کی بنیاد پر چہرے بدل دیے۔ میرے عزیزوں میں کوئی دل توڑنے نہیں آیا، میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ربیع الاول دیا، اسے صحیح طریقے پر استعمال کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اس مسجد کا پروگرام بہت ہی بابرکت ماشاءاللہ، بڑی الحمدللہ سبق لیے ہوئے، بڑے نظام کو لیے ہوئے اپنے اندر تبدیلی، مگر بنیادی طور پر ایک بات طے کرو کہ آیا ہمارے لیے اس زمانے میں مطالبہ کیا ہے؟ ابھی کچھ زمانے پہلے شاید آپ کو پتا چلا ہو سکتا ہے کسی عالم دین نے، کسی اللہ والے نے آپ سے بات کہی ہو، جتنے خطرے اس زمانے میں ہیں شاید امت پر ایسے حالات اس سے پہلے کبھی نہ آئے۔ سچ کہہ رہا ہوں، وہ خطرے الگ ہوتے، نوعیت کا فرق ہے۔ اس زمانے کی نوعیت نے کہ زمانے میں ایمان کو نشانہ بنایا، اس زمانے میں تہذیب کو نشانہ بنایا، اس زمانے میں ہماری آپ کی پاک دامنی کو نشانہ بنایا، اس زمانے میں ہماری لڑکیوں کو اور ہمارے جوانوں کو نشانہ بنایا۔ ابھی کچھ زمانے پہلے شاید 15 سال 20 سال بھی تو نہیں ہوئے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، انجینئر ہے، پڑھا لکھا ہے، تھوڑی سی داڑھی ہے، اور اس نے دہلی میں کہنا شروع کیا کہ جی ہم بھی امام مہندی، ابھی کی بات ہے، کون نہیں جانتا شکیل اس کا نام ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سمجھتے ہوں گے اس بابرے کو کون مانے گا، اس بیوقوف پاگل کو؟ نہیں، مجھے کہنے دو، اکیلی دہلی میں تقریباً 55,000 نوجوانوں نے اسے امام مہندی مانا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ مت سمجھو کہ فتنہ کہیں اور پر ہے۔ حضرت خالد مجاہد علیہ السلام صاحب جو مسلم پسماندہ ووٹ کے پہلے صدر گزرے، ایک موقع پر بہار گئے، جس زمانے میں سیلاب آیا، کچھ مال لے کر، کچھ لحاف لے کر، کچھ گدے، کچھ کھانے پینے کے پیکٹ لے کر انہوں نے ایک جملہ بیان کیا تھا، بڑا شاندار اور سبق آموز جملہ۔ کہنے لگے گاؤں میں ہم گئے،
گاؤں والوں سے پوچھا کہ تمہارے یہاں پانی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں پانی نہیں ہے، ہم نے تو گاؤں کے باہر بڑے بڑے بند باندھ دیے اور ہمارے گاؤں میں پانی نہیں آیا، بالکل محفوظ ہے۔ اور حضرت تقریباً 3-4 دن وہاں گزرے، وہاں رہے، اس کے بعد ایک دن گاؤں والے شام کو آ گئے، کہنے لگے حضرت باہر تو بند باندھ دیا، آج تو عجیب ہو رہا ہے، ہمارے بیڈ کے نیچے پانی ابل رہا ہے، ہمارے کچن میں پانی ابل رہا ہے، ہمارے کمروں میں پانی ابل رہا ہے، ہمارے باورچی خانوں میں پانی ابل رہا ہے، ہماری بیٹھکوں میں پانی ابل رہا ہے۔ جب زمین میں ادلا آ جاتا ہے، جب زمین کچی ہو جاتی ہے، جب زمین کے اندر پانی کی سطح اونچی ہو جاتی ہے، ہر گھر میں بالکل یہی مثال ہے میرے عزیزوں۔ باہر کی طرف کو مت دیکھو، اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ہماری آپ کی آنکھوں میں فتنے ابل رہے، ہمارے کانوں میں ابل رہے، ہماری طبیعتوں میں ابل رہے، ہمارے گھروں میں ابل رہے، ہمارے خاندانوں میں ابل رہے۔ آنکھ چھوڑ کر دیکھنا پڑے گا، اللہ نہ کرے کہیں انجانے میں شکار تو نہیں ہو گیا، تو دیکھنا پڑے گا۔ ہر حال میں ایک اللہ کے بندے نے دعویٰ کیا، ایک انسان نے دعویٰ کیا، تقریباً 55,000۔ یہ کون ہے؟ یہ ڈگریوں کے مالک ہیں، بے پڑھے لکھے لوگ نہیں، یہ ڈگریوں کے مالک ہے، کہاں آپ ہیں؟ اور اس وقت تو شرم کی انتہا نہ رہی۔ اور سچی بات یہ کہ جب پہلی مرتبہ میں نے یہ بات سنی تھی، اس دن تو سر جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہندوستان کے اندر ایک سمجھدار حدیث کے پڑھانے والے عالم دین نے، میں ان کا نام نہیں لیتا، میں ان کے صوبے کا نام نہیں لیتا، میں ان کے ضلع کا نام نہیں لیتا، ایک عالم دین نے جس نے حدیث سالوں پڑھائی، اس نے بھی انہیں وقت کا امام مہدی مانا۔ فتنہ ابل رہا ہے، کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ اگر یہ والے فتنے اگر اس طرح سے آتے رہے، الامان الحفیظ، شاید میں اور آپ نہ بچ سکیں گے، لا قدر اللہ، خدا نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ آئے۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے زندگی میں برکت دی، ایک شاندار موقع ربیع الاول کا دیا۔ ایک انسان اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، بہت شاندار طریقے سے غسل کر لے، اپنے آپ کو بنا لے، غسل توبہ کر لے، ایک زندگی میں عزم پیدا کر لے، ایک زندگی میں پختہ ارادہ کر لے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ یہ نبی کا سبق ہے۔ جس طرح سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی، دروازے پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتی، اور جب کبھی بھیک مانگتی تو آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی، اور اس شعر کا پہلا حصہ یہ تھا، ہائے وہ والا دن، ہائے وہ والا دن، ہائے وہ والا دن۔ ام المؤمنین نے کہا اماں جی تم روزانہ بڑی بھی بھیک مانگنے آتی ہو ہر 2-3 دن کے بعد، کبھی ہفتے اور کبھی اس سے پہلے، یہ تم کیا پڑھتی رہتی ہو بیٹھی بیٹھی کہ وہ والا دن، کہ وہ والا دن، کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا؟ کہنے لگی بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتی ہوں۔ کہنے لگی میں ایک گاؤں کی رہنے والی عورت ہوں، وہاں پر ایک مالدار عورت کے گھر میں چوری ہوئی، اس کے سارے سونے کو چرا لیا گیا، اس کے زیور کو چرا لیا۔ گاؤں کے لوگوں نے میرے اوپر الزام لگایا، اور الزام لگانے کے بعد مجھے مارا اور پیٹا اور مجھے دھکے دیے، اور نکالنے کے بعد اتنا مارا نکال کر باہر کر دیا۔ دھکے دیتے دیتے مجھے ساتھ ایسا ہوا، مجھے لوگوں نے مدینے کا راستہ بتا دیا، اور دھکے کھاتی کھاتی میں مدینے کو پہنچ گئی، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت کا زمانہ تھا۔ کہا کرتی تھی وہ عورت، وہ زمانہ کتنا شاندار تھا جب مجھے الزام لگا، مجھے دھکے دیے، اگر دھکے نہ دیے ہوتے، میرے اوپر الزام نہ لگا ہوتا، مجھے اپنے گاؤں سے نکلنا نہ پڑتا، نہ نکلتی، نہ یہاں کو آتی، نہ ربی کا رحمت نصیب ہوتا۔ وہ دھکے میرے لیے تو بہت ہی انعام کا ذریعہ بن گئے، ہدایت کا ذریعہ بن گئے کہ میں دھکے کھاتی مدینے میں آ گئی۔ ایک عورت اگر ڈانٹے کے الزام کے بعد، ایک عورت اگر دھکے کھا کر رب العالمین کے دربار میں اور نبی کے دربار میں آنے کے بعد اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا لیتی ہے، ربیع الاول کو مہینے کو میں اور آپ کیوں نہیں ہدایت کا ذریعہ بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم صرف اتنی درخواست کریں گے آپ سے، اس زمانے میں اس شیطان کی جو باتیں چل رہی، مجھے دہلی کے مطابق معلوم ہے، کانپور کے مطابق معلوم ہے، لگتا ہے لکھنؤ میں تو اس کی ہوا آئی ہوئی ہے، کانپور کی یونیورسٹیوں میں۔ اور آخر میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، جو ہماری پبلک ہے جس نے اپنے آپ کی رسی جماعت کے حوالے دے رکھی ہے، ان جماعت کے ذمہ داروں نے ان کو صرف ایک بات یاد کی کہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، رب العالمین کی قدرت سے ہوتا ہے، رب العالمین کی طاقت سے ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی۔ انہوں نے اتنا رٹا، اتنا رٹا، اتنا رٹا، اگر کوئی ان کے سامنے آ جائے وہ کھٹکھول کر کہتے ہم نہیں مانتے تمہاری بات کو، کرنے والی ذات اللہ کی۔ اور جن لوگوں نے کہا کیا کہا آپ نے، کیا کہہ رہے، کہاں سے بات چلی، یہ میسج کہاں سے آیا، کس بنیاد پر چلا اور کس لیے چلایا گیا، پتہ چلا کہ وہ انسان شکار ہو گیا۔ اسی بنیاد پر کالج کے لوگوں نے اس فتنے کا نشان بن کر اور اس فتنے کا نشانہ بن کر اس زمانے میں خطرناک درجے میں میرے عزیزوں اپنے کالجوں میں،
اپنے کلاسوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنے اسکولوں میں اس پر نگاہ رکھو کہیں کے کوئی پرچے تو نہیں آ رہے ہیں۔ صرف ایک بات ہے، صرف ایک بات، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کو معلومات نہیں ہوگی، اس بنیاد پر آپ سے جواب نہیں بن سکے گا۔ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایک بات ہے سیدھی ڈنڈے کی چوٹ پر، اگر کوئی ہم سے کہتا نہیں سنیں گے۔ حبیب ابن زید جو کسی زمانے میں حضرت عمر فاروق کے زمانے کے بعد کی بات ہے، اور ان کے بعد یا غالباً پہلے کی، ایک ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا، کہا کہ ہم تیرے اوپر نصرانیت کو پیش کرتے ہیں، تم نصرانی بن جاؤ۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے ان فی اذنی لصمما عن سماع ذلک، میرے کان بہرے ہیں، میں تیری بات کو سن نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کہتا ہم تمہارے سامنے نصرانیت کو پیش کر رہے، وہ کہتا ہم نہیں سنتے۔ اس ظالم نے جلاد کو حکم دیا، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہاتھ کو کاٹ دیا، اور یہاں سے خون کا فوارہ نکلا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ ہم تمہارے اوپر مسیحیت کو پیش کرتے ہیں، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تمہاری بات سننے سے بالکل بہرے نہیں سنیں۔ صرف ایک بات طے کر لو کہ دنیا میں کوئی باغی آ جائے، دنیا میں کوئی بےہودہ آ جائے، دنیا میں کوئی نبی کی دعوت کرنے والا آ جائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یا اس زمانے کا شیطان و دجال، اس زمانے کا امام مہدی، کھل کر کہہ دو ہم تیری بات کو سننے کو تیار نہیں سنتے۔ کوئی کسی کی ہمارے اوپر اجارے داری نہیں کہ مجبور ہو کر ہمیں بات کو سنائے۔ اس ظالم بادشاہ نے اس ہاتھ کو بھی کٹوا دیا، دونوں طرف سے خون کا فوارہ، اللہ کی پناہ کیا منظر ہوگا۔ اور جب دونوں طرف سے خون کا فوارہ، بادشاہ پھر کہتا ہے ہم تیرے اوپر نصرانیت کو پیش کریں، کہتے ہیں نہیں سنتا میں تیری بات کو۔ اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس جیارے پر، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس جوان مرد پر، اس مائی کے لال پر، جس اللہ کے بندے نے عین موقع پر دنیا کے باطل نظام پر لعنت ماری۔ کہا کہ نہیں ان کی ٹانگ کو بھی کاٹ دو، ایک ٹانگ کاٹی گئی، اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہم تجھے دعوت دیتے ہیں، کہا نہیں سنتا میں تیری بات کو۔ اس کے بعد کہا کہ اس ٹانگ کو بھی کاٹ دو، اور اللہ کا بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب سوچو ایسا بھی دنیا میں ہوا ہے، اور مجھے نہ کہنے دو اللہ نہ کرے کہ تاریخ شاید دوبارہ دہرائے گی اپنے آپ کو، اللہ نہ کرے میرا اور آپ کو کبھی امتحان۔ ہر بات کھل کر کہنے کی نہیں ہوتی، سمجھو بات کو، ہو سکتا ہے کہ تاریخ موڑ کھائے۔ اسی طرف کو چل رہی ہے کہ کچھ زمان آج تو مطالبہ یہ ہے کہ یہ زمین جب تمہیں گیہوں دے رہی ہے، یہ زمین تمہیں جوار دے رہی ہے، یہ زمین تم کو باجرہ دے رہی ہے، یہ زمین تم کو مکئی دے رہی ہے، یہ زمین تم کو یہ دے رہی، یہ دے رہی، یہ دے رہی، تو اس زمانے کے کہنے والے، اس زمانے کے فلسفے پیش کرنے والے، اور اس زمانے کی تھیوری پیش کرنے والے دنیا سے یہ کہہ رہے ہیں جب یہ زمین سب کچھ دے رہی ہے، اس کے آگے سجدہ کرنے میں پریشانی کیا ہے؟ جی ہم تمہیں خوب سمجھتے ہیں تم کس بات کی دعوت دے رہے ہو، نہیں، ہم تم سے اتنا معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ زمین از خود اگر دے رہی ہوتی تو راجستھان کی زمین کیوں نہ دے رہی، یہ پتھریلی کیوں نہ دے رہی، یہ ہمارے یہاں کی کیوں دے رہی؟ اس کسان کو ہل جوتنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو پھر بیج ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو پھر سینچائی کی کیا ضرورت ہے، پھر اس کی دیکھ بھال کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اسی دھرتی میں یہ طاقت اور شکتی ہے کہ انسانوں کو روزی دے رہی ہے، تو پھر کسان کے ہل کی، اور کسان کے پانی کی، اور پھر کسان کے پانی کی، اور پھر کسان کے بیج کی اس زمین کو ضرورت کیا ہے؟ پتہ چلا کہ نہیں، رب العالمین نے اس کو وقتی طور پر ایک طاقت دی ہے، تم ایسا کر، اور جب وہ چاہے گا تو اس سے طاقت کو واپس لے۔ اس زمانے میں اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے، اس زمانے میں اس بات کو پیش کیا جا رہا ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا نہ معلوم آگے کس طرح کے حالات آئیں گے، کیا کیا باتیں۔ میرے جوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس اجلاس کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، مگر سچا ارادہ کرو، دین پر پختگی۔ میں کہاں سے لاؤں وہ زبان، کہاں سے لاؤں وہ دل، کہاں سے لاؤں وہ کلیجہ جو آپ کے دل میں اتارنے والا ہوتا، اور میں تمہارے دل میں دستک دیتا اور آپ کے دل میں یہ بات اتار دیتا۔ نمبر ایک، حالات کو سمجھو، حالات کیسے ہیں اس کو سمجھو، فضائیں کیا کہہ رہی ہیں اس کو سمجھو، ہم کن کن محاذوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں سے چھوڑ کر ہم میدان میں نیچے اتر کر آ گئے، اس بات کو سمجھو۔ اگر ان ساری باتوں کو سمجھ لیا اور پھر انشاءاللہ محنت کی، ہم کہیں گے آپ کا ربیع الاول بہت مبارک، واقعی آپ نے اس کو صحیح طرح سے کما لیا، اور آپ نے صحیح طرح سے، ورنہ تنہا جلسہ، پہلے بھی جلسہ بعد میں بھی جلسہ، اور اس کے آگے پیچھے کوئی سچا پیغام نہ ہو، کوئی سچا درد نہ ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ رب کریم آپ کی مسجد کو، آپ کے ذمہ داروں کو، آپ کے جوانوں کو، آپ کے پروگرام کے کروانے والوں کو بے حد قبول فرمائے۔ اللہ آپ پر رحمت فرما دے، اللہ آپ سے پیار فرما لے، اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے۔
اللہ ان بزرگوں کے عمر میں برکتیں دے جنہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا. رب العالمین نظر کرم فرما دے. اللہ عافیت کا بسیرا کر دے, عافیت کی باغ لگا دے. یاد رکھ لو جتنے بھی حالات اگر کسی کے پریشان ہیں, زیادہ دل توڑنے کا مسئلہ نہیں, رب العالمین کو منا لو. اللہ کا منانا اس کائنات میں سب سے آسان ہے. روٹھی ہوئی بیوی کا منانا مشکل, ناراض شوہر کا منانا مشکل, غصیلے بھائی کا بنانا مشکل, اپنے ٹیڑے مزاج والے باپ کا بنانا مشکل. رب العالمین کا منانا سب سے آسان ہے, کوئی مشکل مسئلہ نہیں. عجیب رب ہے, سب سے زیادہ دیر میں ناراض ہوتا ہے اور راضی ہونے پر آتا ہے تو سب سے پہلے راضی ہو جاتا ہے. منانے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا, کسی دلال کی ضرورت نہیں, کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں, کسی تھرڈ پرسن کی ضرورت نہیں, اپنے اور بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں. ایک انسان یہاں سے چلا اور چلنے کے بعد مسجد کی طرف کو یہ سوچ کر کہ وہاں جا کر توبہ کروں گا اور وہاں جا کر اللہ کو مناؤں گا, یہ انسان اپنے گھر سے نیت کر کے چلتا ہے, ابھی یہ مسجد پہنچا بھی نہیں ہوتا, اللہ کی رحمت پہلے پہنچ کر اس کا استقبال کرتی ہے. ہم تو تمہارے انتظار میں بہت دیر سے یہاں پر ہیں, تم ہی آنے میں دیر کر دی. آپ ذرا سوچیں کتنی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے, ایک انسان نے کردار کو گڑبڑ کر لیا, شراب پی, جوا کھیلا, پیسے اڑائے, تباہ کر دیا اپنے آپ کو بالکل سر سے لے کر پاؤں تک. ایسا انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور آخری درجے اپنے آپ کو برباد کر لیا. ہم نے دنیا میں ایسے منظر دیکھے ہیں کہ باپ سے آ کر اولاد کہتی ہے کہ ابا جان آپ کے کرتوت اتنے خطرناک ہیں, لوگ اگر ہم سے معلوم کریں کہ تمہارا باپ کون ہے, ہمارے شرم کے ہم آپ کا نام نہیں بتا پاتے. لوگ ہم سے معلوم کریں کہ تمہارا ذمہ دار کون ہے, ہم آپ کا نام نہیں بتا پاتے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, ایسے انسان کی بیوی اس سے یہ کہتی ہے اگر میرے باپ کو پتا ہوتا تیرے کرتوت اتنے گندے ہیں تو میرے باپ نے تیرے ساتھ میرا نکاح نہ کیا ہوتا. اولاد دھکے دیتی ہے, بیوی دھکے دیتی ہے, خاندان کے لوگ دھکا دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے, گلیارے والے بھی کہتے ہیں بابا اب معاف کر دو, گلی بدنام ہو کے جا پڑی, تم نے تو پوری گلی کا ستیہ ناش کر دیا. یہ بیچارہ چلتا ہے بڑھاپے میں 70 سال 75 سال کے 80 سال اور یہ ڈنڈا ٹیکتا ہوا اچانک اسی وقت مسجد میں آ جائے. رب کریم کی رحمت کہتی مرحبا مرحبا, ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے, ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے. ایک دفعہ بھی یہ نہیں معلوم کرتا کہاں چلی گئی آنکھیں, کہاں چلی گئی گالوں کی سرخی, کہاں چلی گئی تمہاری زبان, کہاں چلا گیا تمہارا جسم, کہاں چلی گئی تمہاری ہڈی اور کہاں چلا گیا تمہاری طاقت اور کہاں چلا گیا تمہارا پورا نظام. وہ یہ کہتا کہ مرنے سے پہلے 2 منٹ پہلے بھی اگر آ گئے ہم تم سے یہ نہ پوچھیں گے 80 سال کہاں گزارے, ہم تو تمہاری رحمت کو لے لیں گے اور تمہارا استقبال کریں گے. میرے عزیزوں ایسے رب سے واسطہ پڑا ہے, اللہ کا شکر ہے, اس کا منانا سب سے آسان. اگر کسی جگہ تنگی, کسی جگہ کاروبار کی پریشانی, کسی جگہ کوئی اور مسئلہ, کوئی اور, یہ گناہ گار اس مجلس کا سب سے بڑا آپ سے یہ کہہ کر جا رہا ہے, اگر اجازت دو تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ سے, نمبر 1 پر رب العالمین کو منانے والے بن جاؤ, امت کی طرف سے رونے والے بن جاؤ, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ڈالنے والے بن جاؤ. خدا وحدہ لا شریک کی قسم خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں اور پورے اطمینان کے ساتھ کہہ کر جا رہا ہوں, شاید 40 دن نہ لگیں گے, اللہ ایسا بدل دے گا اپنے آپ کو نہ پہچان سکو گے, اپنے آپ کو نہ سمجھ سکو گے. دنیا آپ سے محبت کرے گی, دنیا آپ سے پیار کا برتاؤ کرے گی, نافرمان بیوی آپ کی ہو جائے گی, اولاد آپ کو پیار دے گی, احترام دے گی, صرف اس بنیاد پر کہ تم نے اللہ سے محبت کر لی. اور یہ کام دنیا میں سب سے آسان, کوئی مشکل نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے اپنے بچے سے, کتنا پیار. رب العالمین کو اس سے زیادہ پیار ہے اپنے بندوں سے. ہمارے حضرت اکثر ایک واقعہ سناتے ہیں, اسے سنا دو اس کے بعد بات ختم کروں. موقع پر آتا ہے ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی. شادی کے بعد ذرا کچھ بن چلا مزاج تھا, کچھ طبیعت شوق تھی, کچھ باتوں میں آ گئے اور اپنے گھر اپنی اہلیہ بیوی کو لے کر باہر چلے گئے. 1-2 سال نہیں 10-15 سال کا عرصہ سعودی عرب میں گزارا. وہاں جا کر بوڑھے باپ کو چھوڑا, اپنی ماں کا اپنے باپ کا اکلوتا, بوڑھے باپ کو چھوڑا, بوڑھی ماں کو چھوڑا اور جانے کے بعد کہا کہ نہیں کچھ بھی مطلب نہیں, کوئی فون کوئی خط کچھ بھی نہیں. 1 سال 2 3 10 12 15 سال گزر گئے. زندگی بھی ایسی گزری. ایک موقع پر دل میں یہ آیا کہ یہاں پر عمرہ کرنے چلوں. عمرہ کرنے کے لیے آئے, عمرے میں دیکھا صرف اللہ کے بندے عمرہ کرتے طواف کرتے ہوئے رو رہے ہیں. کسی کے آنسو یہاں پر ہیں, کسی کی داڑھی تر ہے, کوئی بیچارہ خدا سے آہوزاری کر رہا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں, آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں, آنکھوں میں کوئی جلن نہیں. کسی اللہ کے بندے جو 5 سے گزرے ان سے پوچھا
ابا جی سارے رو رہے ہیں مگر میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، کیا کروں؟ کہا کہ میں کسی کا دل دکھا کے آئے ہو، دل سے بات نکلی تھی دل میں پار کر گئی، دل سے نکلی تھی دل میں پار کر گئی، فوراً بات سمجھ میں آ گئی، عمرہ پورا کیا، اپنی جگہ پر گیا اور وہاں جانے کے بعد ٹکٹ کیا، اپنے پڑوس والے ملک میں اپنے گاؤں میں واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد جب گاؤں میں پہنچا 15-20 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ یہ لوگوں کو پہچانے نہ لوگ اس کو پہچانے، گیا تھا بچپنے میں، آ رہا ہے جوانی کے اندر، جیسے ہی گاؤں میں پہنچا تو لوگوں سے معلوم کیا یہاں ایک کچا مکان تھا، ایک بوڑھا بوڑھی رہتے تھے، پہلے ملنے والے انسان نے یہ کہا ہاں ایک بوڑھا رہتا تھا مگر اس کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی باقی ہے مگر وہ اندھی ہو گئی ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ سنا ہے ان کا ایک لڑکا تھا جو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اللہ یہ بھی سنی، پھر لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے ان کا مکان گر گیا تھا، ایک جھونپڑا بنا دیا ہے گاؤں کے ادھر، وہ وہاں رہتی ہے اکیلی، جیسے یہ بچہ وہاں گیا پوچھتے ہوئے اس جھونپڑے کے دروازے کو کھولا، ماں لیٹی ہوئی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، نابینا ہے، اور جا کر ماں سے کہا اماں جی، وہ ماں کہتی ہے بیٹے تم آ گئے، اور اس کے بعد کہا کہ بیٹے میں تجھے دیکھ تو سکتی نہیں، 15 سال ہو گئے تیرا انتظار کرتے ہوئے، اندھی ہو گئی انتظار میں، تو اپنی پیشانی کو اپنے سر کو میرے سینے پر رکھ دے۔ ہائے رے ماں، کیا ماں ہوتی، تو یہاں رکھ دے۔ بچے نے رکھا، ایک زبان سے ایک جملہ بھی تو شکایت کرا نکلا، تیرا باپ تیرے انتظار میں چلا گیا، میں تیرے انتظار میں بوڑھی ہو گئی، ایک جملہ بھی۔ ہمارے حضرت اس واقعے کے بعد کہتے ہیں جس طرح سے اس ماں کو اس بچے کے آنے پر خوشی ہوئی، میرے عزیزو، جس طرح سے اس ماں کو اس بچے کے آنے پر خوشی ہوئی، ایک گناہ کار چاہے زندگی بھر کا زنا کار جب اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے، خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی۔ وہ کہتا ہم تو تمہارے انتظار میں تھے، ہم تمہارے انتظار میں تھے، تم نے دیر نہ کری۔ کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، ہم اس روٹھے بلب کو کیوں نہ منائیں جس کا منانا سب سے آسان۔ آپ کا جلسہ مبارک، آپ کی مسجد مبارک، آپ کا محلہ مبارک، آپ کا یہ مجمع مبارک، مگر یہ گناہ گار کہہ کے جا رہا ہے اس ربیع الاول کو اگر تمہیں منانا ہے اس روٹھے بلب کو راضی کر۔ اس وقت معاملہ بڑا خطرناک، کوئی صبح ایسی نہیں آتی جس میں روزانہ 30-40 جنازے نظر نہ آتے ہوں۔ کیا قصور ہے ان کا؟ کہ کچھ نہیں، تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہارے منہ پہ داڑھی، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم رب کی باتیں کرتے ہو، تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اسلام کے ماننے والے۔ ساری دنیا کے حالات کو اٹھا کر دیکھ لو، ایک ایک ملک کے اندر تقریباً 10-10 لاکھ انسان زمین کا پیبند بن گئے۔ کیا مطلب نکلا؟ وہ اللہ جو کبھی غصہ نہیں ہوتا ہمارے اعمال کی بنیاد پر لگتا ہے کہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ منانے کے سوا کوئی راستہ نہیں، ہم پر کوئی طاقت نہیں، ہم پر کوئی زر نہیں، کوئی زور نہیں، ہاں مگر ایک چیز ضرور ہے ہمارے دامن میں، ہمارے پاس زاری ہے۔ اللہ کے سامنے آنسو بہا لیں اور رب العالمین کو راضی کر لیں، پھر دیکھو کہ دنیا میں حالات کیسے بدلتے ہیں۔ میں تو اطمینان سے کہہ کر جاتا ہوں اگر اتنا بڑا مجمع سچی توبہ کر لے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ہمارے صوبے کے لیے کافی ہوگا، اور یہاں سے برکتیں اور رحمتوں کی ہوائیں چلیں گی۔ بہت مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو علماء آئے اللہ ان کی سرپرستی کو بہت ہی عافیت کے ساتھ باقی رکھے، اللہ ان کو سنوار دے، اللہ ان کو صحت دے دے، اللہ ان کو عافیت دے دے، رب کریم ان ذمہ داروں کی عمروں میں برکت دے دے جنہوں نے شاندار پروگرام کو کروانا شروع کیا، اللہ بے انتہا آپ کو قبول فرمائے، اللہ اپنے کرم